ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کے والد نے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور گھر کے اندر قید کیا ہوا تھا کہ آپ جا نہیں سکتے۔ جب انہیں پتہ چلا نا حضور تو حدیبیہ تک آ گئے، تو کسی طریقے سے نا اپنی زنجیریں توڑ کے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے زنجیروں سمیت، زنجیروں سمیت جب وہ آ رہے تھے تو پاؤں میں زنجیریں پھر پھر کے نا ان کے زخم بن گئے تھے، وہ زنجیروں سمیت آئے حضور کے سامنے کھڑے ہو، کہتے ہیں سونیا مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پیر صاحب کبھی کہہ دینا مریدوں کو کہ عمرہ کرنے جانا ہے اور بعد میں فراڈ ہو جائے وہاں، تو مرید کہتے ہیں لگتا ہے پیر بھی شامل ہے ساتھ، اس نے تو کہا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب آپ سے دعا کرائی تھی تو وہ کام نہیں ہوا، تو میں نے کہا دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پیر معاذ اللہ تعالیٰ خدا کی حکمت کو مجبور کر سکتا ہے؟ جیسے جب چاہے رب جس طرح چاہے ویسے کرے۔ اللہ کے عاجز بندے ہیں، دعا کرتے ہیں اس امید پر کہ خدا فضل کرے گا۔ تو اب بڑی جلدی لوگ ڈگمگا جاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بڑا مارتا ہے میرا باپ۔ آپ ذرا کیفیت دیکھیں، حضور نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم لے کے نہیں جائیں گے، وہ آ گئے رو رہے ہیں یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ ان کے والد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی آپ نے وعدہ کیا، آپ لے کے نہیں جا سکتے۔ امتحان دیکھو محبت کا، کوئی ضروری ہے کہ ہر موقع پر شاباشی ملے، ہر وقت مسکرا کے ملا جائے؟ یہاں تو لوگ اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے 21 دفعہ ملے ہیں تو 20 دفعہ ہنسے، 21ویں دفعہ ہنسے نہیں، خیر ہے آج مسکرائے نہیں۔ ہر بات میں لوگ ایک پہلو تلاش کر لیتے ہیں کمزوری کا۔ وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش تھی ان کا درد دیکھ کر کہ حضور حکم کریں تو ہم زنجیریں ساری توڑ دیں، پر میرے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو جندل تمہیں جانا ہے کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ جب کوئی وعدہ کر لے پھر اسے نتائج کی پرواہ، کیا ہوگا کیسے ہوگا، پھر اس بات کی پرواہ، میں وعدہ کر چکا ہوں، لہذا اب تمہیں واپس جانا ہے، اور جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں اتنی دیر تک لوٹنا نہ۔ ان کے آنسو پونچھے گئے، وہ واپس گئے۔ کیا کہا تھا درویش نے؟ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، ہن تے مینوں چسکا ہی پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے واپس بھیج دیا۔ یہ وقتی طور پر کرب کا مسئلہ تھا، تکلیف کا تھا، لیکن اپنے وعدے کی پاسداری، اپنے وعدے اور معاہدے کی پابندی۔ کوئی بھی آپ کمٹمنٹ کریں، کسی کے ساتھ بھی کریں، کسی بھی لحاظ سے کریں، اور جو لوگ اپنے حساب سے بڑے بنتے ہوں، سربراہان کہلاتے ہوں، ان کے لیے تو زیادہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ اگر وہ کوئی قول قرار کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا انہیں پابند بھی ہونا چاہیے۔ تو چیزوں کو اگر حضور کی سیرت نور کی روشنی میں دیکھا جائے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پھر وعدے کی پابندی کو امت کو دستور بنا کے دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو لوگ کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں نا ہم حضور کے ساتھ لڑنے کے لیے گھر سے نکلے، رستے میں ابو جہل نے اور کچھ اور لوگوں نے ہمیں روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا حضور کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں تم جنگ کرنے جا رہے ہو، لڑائی کرنے جا رہے ہو، تم لڑو گے۔ ہم نے وہاں وعدہ کر لیا کہ ہم نہ صرف زیارت کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں، وعدہ کر لیا۔ جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہم وہاں وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں، ورنہ وہ آنے نہیں دیتے تھے، ہمیں گرفتار کر لیا تھا انہوں نے، وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ یہ بدر کی لڑائی تھی جس میں ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی، 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ ہے، ایک ایک فرد کی، ایک ایک شخص کی ضرورت ہے۔ تو یا رسول اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑیں گے نہیں، تو حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے وعدہ کیا نہیں لڑو گے تو تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں ہمیں رب کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، وعدہ کر لیا ہے لہذا وعدے پر قائم رہیں گے۔ ایک بات اور سیرت کے عنوان پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی ضرور توجہ کرنی ہے ہم لوگوں کو،
اور خوب ہمیں اس بات کی طرف بھی اپنے معاملات کو لے کر کے جانا ہے۔ میرے عزیز دوست، میرے عزیز بھائی، ہم ہیں رسول کریم کے ماننے والے۔ مجھے ایک بات بتلائیے کہ حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حضور کے ماننے والے اپنائیں گے یا کوئی اور آ کے اپنائے گا؟ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، تو اب سیرت پر عمل اسی نے کرنا تھا کہ کسی اور نے باہر سے آ کے کرنا تھا؟ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نا سیرت نبوی سے، میں بہت سارے دوستوں سے جب کہتا ہوں نا آپ داڑھی شریف حضور کا طریقہ ہے مبارکہ اس کو اپنائیں، تو وہ کئی قسم کے بہانے کرتے ہیں۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نیک نہیں ہوں، تو میں کہتا ہوں اس دنیا میں کون بندہ ہے جس نے یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ میں اب اتنا نیک ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا؟ کوئی ہے ایسا انبیاء کے بعد، فرشتوں کے بعد کوئی معصوم ہے امت میں؟ تو انسان کے ساتھ چیزیں رہیں گی، پر آپ آغاز تو کریں سنت شریعت سے، آپ شروع تو کریں۔ ہم نے کس دن سنت شریعت کا سفر کرنا ہے؟ نبی پاک